محمد وبارك وسلم عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين۔ اسلامی مہینوں میں سے سفر کا مہینہ جاری ہے، اور جب بھی سفر کا مہینہ آتا ہے تو لوگ ایک دوسرے سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ آیا یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے؟ کیا اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں؟ اس مہینے میں آسمان سے تکلیفوں کا اور بیماریوں کا نزول ہوتا ہے؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہر سال سفر کے مہینے میں ہم ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ تو آج کے اس جمعۃ المبارک کے موقع پر اسی حوالے سے چند ایک مسائل آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ کسی چیز کو منحوس سمجھنا یہ اس دور کی بات نہیں بلکہ یہ صدیوں پرانی بات ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے میں بھی لوگ سفر کے مہینے کو منحوس ہی خیال کرتے تھے، اور اسلام سے پہلے جو جاہلیت کا زمانہ تھا اس زمانے میں بھی اس مہینے کو بلاؤں کا مہینہ، تکلیفوں کا مہینہ، پریشانیوں کا مہینہ سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ بات لوگوں کے دلوں میں اتنی بیٹھ گئی کہ آج تک بار بار سمجھانے کے باوجود ہم اپنے عقیدے کو درست نہیں کر رہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو سفر کے پہلے 13 دن ہوتے ہیں یہ زیادہ خطرے والے دن ہوتے ہیں۔ سفر کی پہلی 13 تاریخوں میں زیادہ بلائیں اترتی ہیں، زیادہ پریشانیاں اترتی ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پورا سال آسمان سے 100 بلائیں اترتی ہیں، اور ان میں سے 70 بلائیں صرف سفر کے مہینے میں آتی ہیں، اور باقی 30 بلائیں 11 مہینوں میں اترتی ہیں۔ اور بعض اتنے سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سال کے 365 دنوں کے حساب سے گندم، چاول، دال، چنا 365 دانے علیحدہ کر کے اس پہ ختم پڑھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک ایک دانے کے بدلے اللہ نے ہمیں سال کے 365 دنوں سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ آزمائشوں سے نجات عطا کرے۔ تو یہ وہ توہم پرستی ہے، یہ وہ برے خیالات ہیں جو ہمارے عقیدے کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ ہم بحمدہ تعالی مسلمان ہیں، اور مسلمان ظن کے اوپر، اندازے کے اوپر، تخمینے کے اوپر اپنا عقیدہ قائم نہیں کرتا۔ مسلمان کا عقیدہ یا اللہ کی کتاب کے مطابق ہوتا ہے یا جناب رسول اللہ کے فرمان کے مطابق ہوتا ہے۔ تو ہم
جب قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں، قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رب ذوالجلال نے کسی وقت کو، کسی مہینے کو، کسی سال کو، کسی لمحے کو، کسی گھڑی کو اللہ نے منحوس پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے کسی مہینے کو منحوس بنایا ہی نہیں، تو پھر اس سے یہ بھی سمجھ لیں کہ سفر کا مہینہ بھی منحوس مہینہ نہیں ہے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں اپنے بچوں کا رشتہ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ سفر کے مہینے میں اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرتے۔ کچھ لوگ سفر کے مہینے میں اپنا نیا مکان نہیں بناتے۔ کچھ لوگ اس مہینے میں اپنا نیا کاروبار شروع نہیں کرتے۔ اور جب ان سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کرتے ہو، تو جواب دیتے ہیں اس لیے کہ سفر کا مہینہ تو بلاؤں کا مہینہ ہے، تکلیفوں کا مہینہ ہے، آزمائشوں کا مہینہ ہے، پریشانیوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ گزر جائے، اس کے بعد ہم یہ سارے کام کریں گے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اس سوچ کا، اس نظریے کا، اس عقیدے کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، کہ ہم نے رات اور دن کو اپنی نشانیاں بنایا ہے۔ رات بھی اللہ کی نشانی ہے اور دن بھی اللہ کی نشانی ہے۔ رات کس کی نشانی ہے؟ اللہ کی۔ اور دن کس کی نشانی ہے؟ اللہ کی نشانی ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ جس چیز کو اللہ اپنی نشانی کہہ رہا ہو، کیا اللہ کی نشانی منحوس ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ کی نشانی بلاؤں، تکلیفوں اور بیماریوں والی ہو سکتی ہے؟ دن بھی اللہ نے پیدا کیا، رات بھی اللہ نے پیدا کی، مہینے بھی اللہ نے بنائے، سال بھی اللہ نے بنائے، صدیاں بھی اللہ نے بنائی، زمانے بھی اللہ نے بنائے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کوئی وقت منحوس نہیں، کوئی لمحہ منحوس نہیں، کوئی چیز منحوس نہیں، کوئی گھڑی منحوس نہیں، کوئی مہینہ منحوس نہیں۔ حدیث سنیں، حدیث قدسی، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یؤذینی ابن آدم، ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے کہ ابن آدم مجھے اذیت دیتا ہے۔ آدم کا بیٹا، انسان، بشر، یہ مجھے تکلیف دیتا ہے، یہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ اے باری تعالیٰ، تجھے کون تکلیف دے سکتا ہے؟ تجھے کون اذیت دے سکتا ہے؟ تو فرمایا یسب الدہر، وہ بندہ جو زمانے کو گالی دے، وہ بندہ جو زمانے کو برا بھلا کہے، وہ بندہ جو زمانے کو سب و شتم کرے، وہ بندہ جو زمانے پہ لعن طعن کرے، وہ بندہ زمانے کو گالی دیتا ہے۔ اور جو زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، رب کہہ رہا ہے وہ مجھے تکلیف دے رہا ہے، وہ مجھے اذیت دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے انا الدہر، زمانے کو میں نے بنایا۔ زمانے کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے۔ کس نے بنایا زمانے کو؟ اللہ نے۔ تو یہ کہے کہ زمانہ بڑا خراب ہے، زمانہ بڑا خطرناک ہے، یہ زمانہ بڑا میرے لیے نقصان دہ ہے، تو گویا وہ اللہ کی تخلیق میں نقص نکال رہا ہے، وہ اللہ کی مخلوق میں عیب تلاش کر رہا ہے۔ تو لوگوں، ہمارے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیز میں کوئی نقص نکالے، کوئی عیب نکالے، کوئی کمی نکالے، کوئی نکتہ چینی کرے، ہمیں برداشت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو زمانہ کس نے بنایا؟
اللہ نے بنایا، تو جو یہ کہے کہ سفر کا مہینہ بڑا منحوس ہے، جو یہ کہے کہ آج کا دن میرے لیے بڑا منحوس تھا، صبح گھر سے نکلا تو ایکسیڈنٹ ہو گیا، تھوڑا آگے گیا تو جیب سے پیسے چوری ہو گئے، پھر تھوڑا دور گیا تو جیب سے کسی نے موبائل نکال لیا، آج کا دن میرے لیے بڑا منحوس تھا، تو یاد رکھو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بنائے گئے زمانے کو برا بھلا نہ کہو، میرے بنائے گئے وقت کو لعن طعن نہ کیا کرو، یہ نہ کہا کرو یہ دن بڑا منحوس، یہ رات بڑی منحوس، یہ ہفتہ بڑا منحوس، کام ہی کوئی نہیں ملا، مزدوری کوئی نہیں ملی، یہ ہفتہ تو میرے لیے بڑا ہی منحوس تھا، ویلا بیٹھا رہا ہوں گھر میں۔ تو ہر وہ بندہ جو زمانے کو برا کہتا ہے، جو وقت کو برا کہتا ہے، جو لمحے کو برا کہتا ہے، جو ہفتے کو برا کہتا ہے، گویا وہ اپنے رب کو تکلیف دے رہا ہے، وہ اپنے اللہ کو اذیت دے رہا ہے، اس لیے کہ زمانوں کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جو زمانے کو برا کہتا ہے گویا وہ اللہ کی تخلیق میں نقص تلاش کرتا ہے۔ تو اس لیے حضرات ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں اپنی سوچ کی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں اپنے نظریے کی اصلاح کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ ہمارے عقیدے بڑے کمزور ہیں، بڑے کمزور عقیدے ہیں ہمارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں 4 چیزوں کا ذکر کیا، اور وہ چاروں کی چاروں چیزیں جن سے حضور نے منع کیا تھا، وہ چاروں کی چاروں چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، مگر حضور نے ان سے منع کیا تھا، اور وہ 4 چیزیں بڑی خاص ہیں، بڑی خاص ہیں 4 چیزیں۔ میرے خیال میں یہی 4 چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دوں، اور آپ ان 4 چیزوں کو غور سے سن لیں اور اس پہ عمل کر لیں، تو انشاءاللہ ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہو جائے گا، ہمارا نظریہ بھی صحیح ہو جائے گا، ہماری سوچ بھی صحیح ہو جائے گی۔ پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمایا لا ادوا، لا ادوا۔ حضور نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی بیماری، کوئی مرض ایسا نہیں ہوتا جو اپنی طاقت سے، اپنی مرضی سے ایک مریض سے اڑ کر دوسرے مریض کو لگ جائے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ حضور۔ کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی بیماری از خود اپنے آپ ایک مریض سے اٹھ کے دوسرے مریض کو نہیں لگتی۔ کوئی جراثیم ایسے نہیں ہوتے جو ایک مریض سے اڑ کر دوسرے مریض کو لگتے ہیں۔ ہاں، جب اللہ کا اذن ہو جائے، اللہ کا حکم ہو جائے، اللہ کی مشیت ہو جائے، اللہ کی تقدیر ہو جائے، تو پھر ایک مریض سے بیماری دوسرے مریض کو لگ سکتی ہے، مگر یہ کہنا کہ مطلقاً ایک بیماری دوسرے مریض کو لگ جائے گی، یہ اللہ کے ساتھ اس بیماری کو شریک ٹھہرانے کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بیماری تو دور کی بات ہے، درخت کا چھوٹا سا پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت کر سکتا نہیں۔ عقیدہ ہے ہمارا کہ ریت کا چھوٹا سا ذرہ بھی اس جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ پہ اللہ کے حکم کے بغیر جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ تو جب ایک پتا اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، ایک ذرہ اڑ کے نہیں جا سکتا، تو ایک بیماری بھی اللہ کے اذن، اللہ کے حکم کے بغیر دوسرے مریض کو نہیں لگ سکتی۔ کچھ لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک اونٹ ہے جو بیمار ہے، اور اس کو بیماری کیا ہے کہ حضور اسے خارش لگ گئی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بیمار اونٹ کو علیحدہ باندھیں،
تاکہ جو باقی صحت مند اونٹ ہیں وہ محفوظ رہے۔ تو کیا حضور ہم یہ کر لیں، یعنی صحت مند اونٹوں کو ہم بیمار اونٹ کے ساتھ نہ باندھیں تاکہ ہمارے اونٹ باقی جو ہیں وہ صحیح رہیں؟ جب صحابہ نے یہ پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا اگر صحت مند اونٹوں کو اس بیمار اونٹ کے ساتھ باندھوں گے تو یہ بھی بیمار ہو جائیں گے؟ وہ کہنے لگے حضور بالکل۔ تو حضور نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جو پہلا اونٹ تھا جسے خارش لگی ہے اس کو کہاں سے بیماری لگ گئی ہے؟ اس کو کہاں سے خارش لگی ہے؟ اس لیے کہ اور تو کوئی اونٹ بیمار تھا ہی نہیں، تو یہ جو اکیلا اونٹ بیمار ہوا ہے اس کو بیماری کہاں سے لگی ہے؟ وہ کہنے لگے حضور اللہ کی تقدیر سے، اللہ کی مشیت سے۔ تو حضور نے فرمایا بس سمجھ جاؤ اگر اللہ کی تقدیر میں ہوا، اگر اللہ کی مشیت میں ہوا تو یہ اونٹ تم دور باندھو گے، اگر اللہ کی مشیت میں ہوا دور رہ کر بھی یہ بیمار ہو جائیں گے، اور اگر اللہ نے ان کو بیماری نہ لگانی ہوئی تو تم اس کو بیمار اونٹ کے پاس بھی باندھ دو، ان کو بیماری لگ سکتی نہیں ہے۔ تو حضور کا بڑا واضح فرمان ہے لا ادوا، لا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ ہاں احتیاط کریں، احتیاطی تدابیر کریں، مگر یاد رکھیں اللہ کی مشیت کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کی مرضی کو چیلنج کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم نے ہزارہا ایسے لوگوں کو دیکھا اپنی زندگی میں بیمار ہوتے ہیں، پیسوں کی کمی نہیں ہوتی، اعلیٰ قسم کے مہنگے ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں اور اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے علاج کرواتے ہیں اور دوائیاں بھی امپورٹڈ استعمال کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ماڑے لوگ، کمزور لوگ بیمار ہوئے، محلے کے ڈاکٹر سے 20 روپے کی دوائی لے کے کھا لی، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کر دی۔ تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، بیماری اور صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بیماری اڑ کے مجھے خود بخود لگ جائے گی۔ ابھی آپ نے چند مہینے پہلے ٹی وی کے اوپر خبر آئی، ایک جہاز اڑا، کراچی جا رہا تھا، کراچی رن وے کے اوپر تھوڑا سا اتر نہیں سکا، ڈگمگایا اور پھر آبادی کے اوپر جا کے گر گیا۔ ابھی چند مہینے پہلے سارے لوگ جل گئے، مگر 2 لوگ ایسے تھے جو زندہ سلامت اللہ نے ان کو محفوظ رکھ لیا۔ آج تک آپ نے یہ سنا کہ جہاز کو آگ لگی ہو اور کوئی مسافر زندہ بچ جائے؟ نہیں سنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی ہے، اپنی طاقت دکھائی ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھا کرو، زندگی موت میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہتا ہوں زندگی عطا کر دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں میں موت کے منہ میں ڈال دیتا ہوں۔ اور حضور نے بھی یہی فرمایا لا ادوا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی۔ حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، ایک کوڑ کے مرض والا آدمی حضور کی محفل میں آیا، اور یہ جو جزام کا مرض ہے، کوڑ کا مرض ہے، یہ بڑا خطرناک مرض ہے۔ ایسے مریض کی طرف بندہ آنکھ بھر کے دیکھ بھی نہیں سکتا، پھنسی، پھوڑے اور زخم اندر تک نظر آ رہے ہوتے ہیں، بندہ دیکھ بھی نہیں سکتا، کراہت آتی ہے، نفرت آتی ہے۔ تو حضور کھانا کھا رہے تھے، ایسا ہی ایک مریض حضور کی محفل میں آ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے اس کو دیکھا تو ہمیں کراہت ہوئی کہ ایسے بندے کو تو عام حالت میں کوئی نہیں دیکھتا، اور یہ کھانے کے دوران ہمارے پاس آ گیا، ہمیں اس سے کراہت ہونے لگی، نفرت ہونے لگی۔ اب وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ میں غلط وقت پہ آ گیا ہوں، مجھے بعد میں آنا چاہیے تھا، لوگ پہلے ہی میرے سامنے نہیں آتے اور میں کھانے کے دوران آ گیا۔ اس کو شرمندگی ہونے لگی، پریشانی ہونے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا، کیا ہوا، وہ بیمار تھا، کلمہ تو حضور کا ہی پڑھتا تھا، اور حضور کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق عظیم عطا کر کے بھیجا۔ حضور بیماروں کو اپنے سینے کے ساتھ لگانے کے لیے آئے ہیں،
جس کو کوئی سینے سے نہیں لگاتا، اللہ کا حبیب اسے بھی اپنے سینے سے لگانے کے لیے آیا ہے۔ حضور نے جب اس بندے کو پریشان دیکھا تو حضور نے اسے اپنے پاس بلایا اور کہا آؤ ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاؤ۔ وہ مریض اور پریشان ہو گیا اور شرمانے لگا۔ حضور نے جب اس کی یہ حالت دیکھی، آپ ذرا غور کیجئے گا، حضور نے اپنے برتن اٹھائے اور اٹھا کر حضور اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے اور کہا کہ آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا حضور نہیں، میں بیمار ہوں، لوگ مجھ سے سلام بھی نہیں لیتے، لوگ مجھ کو دیکھتے بھی نہیں، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اور آپ مجھے ایک برتن میں کھانے میں شامل کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اللہ تجھے بھی شفا عطا فرمائے گا، اللہ مجھے بھی شفا عطا فرمائے گا۔ تو حضور نے فرمایا لا ادوا، بیماروں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بیماریاں اتنی ہی خطرناک ہوتی تو پھر ڈاکٹر تو سارے بیمار ہو جاتے نا، ڈاکٹر سارے بیمار ہو جاتے، وہ کسی مریض کا ہاتھ بھی نہ پکڑتے، کسی مریض کا آپریشن ہی نہ کرتے، کسی مریض کا چیک اپ ہی نہ کرتے۔ تو عقیدہ مضبوط رکھیں، جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا، جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوتا، جب تک اللہ کی تقدیر غالب نہیں ہوتی، تب تک کوئی بیماری اڑ کے کسی دوسرے بندے کو نہیں لگتی۔ میں نے کہا تھا 4 چیزیں حضور نے بیان فرمائی، پہلی چیز ابھی میں نے عرض کی ہے، دوسری چیز سنیں بڑی اہم ہے اور ہمارے آج کے موضوع سے متعلق ہے۔ دوسری چیز حضور نے فرمائی لا طیارتا، بدشگونی نہیں ہے، بدفالی نہیں ہے، نحوست نہیں ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ میں 2-4 مثالیں دیتا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ ہم لوگ نئی گاڑی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ جوتا باندھ دیتے ہیں نظر نہ لگ جائے۔ لوگ نیا مکان بناتے ہیں تو ہانڈی الٹی کر کے چھت پہ رکھ دیتے ہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے تو دروازے کے اوپر درخت کے پتے لٹکا دیتے ہیں کہ کوئی منحوس ہمارے گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ ہم کرتے کیا ہیں کہ صبح گھر سے نکلیں، کالی بلی کالا جانور ہمیں نظر آئے، ہم راستہ پلٹ لیتے ہیں کہ مجھے کالا جانور نظر آ گیا ہے، بس جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ کام میرا نہیں بنے گا، اس لیے کہ میں نے منحوس رنگ کو دیکھ لیا ہے۔ دکاندار حضرات، کاروباری حضرات، ریڑھی لگانے والے حضرات صبح پہلے گاہک کے ساتھ ادھار نہیں کرتے کہ بونی ادھار ہو گئی تو آگے سارا دن نہیں ادھار چلے گا۔ یہ منحوسیت ہے، یہ بدشگونی ہے، یہ بدفالی ہے۔ رات کے وقت بوڑھی مائیں گھر میں شیشہ دیکھنے سے منع کرتی ہیں، شام کے وقت بیٹا شیشہ نہیں دیکھتے، بیماری آ جاتی ہے۔ رات کے وقت گھر میں جھاڑو نہیں دیتے، بیماری آ جاتی ہے۔ رات کے وقت بیٹی اپنے سر میں کنگھی نہیں کرتے، بیماری آ جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ منحوسیت ہے، یہ بدفالی ہے، یہ بدشگونی ہے۔ عرب کیا کرتے تھے؟ عرب کے لوگ جب کسی خاص مقصد کے لیے اپنے گھر سے نکلتے تو وہ فال نکالتے تھے۔ فال کیسے نکالتے تھے کہ وہ ایک پرندہ انہوں نے رکھا ہوتا، وہ اڑاتے اپنے سامنے۔ اگر پرندہ دائیں طرف چلا جاتا تو سمجھتے کہ میرا یہ کام ہو جائے گا، اگر پرندہ بائیں طرف اڑتا تو سمجھتے کہ میرا یہ کام نہیں ہوگا، اور اگر پرندہ سامنے سیدھا اڑ کے چلا جاتا تو وہ کہتے 50-50، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ اس طرح عرب لوگ فال نکالا کرتے تھے، جسے حضور نے منع فرمایا ہے۔ حضور کے چچا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھ کر لوگوں کو درس دے رہے تھے کہ آپ کے سر سے ایک کوا کائیں کائیں کرتا گزرا تو لوگوں نے کہا لا خیرہ لا خیرہ لا خیرہ، کوا ہمارے سر کے اوپر سے گزرا ہے، کوئی تکلیف آ رہی ہے، کوئی بیماری آ رہی ہے، کوئی پریشانی آ رہی ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں کوا بولے نا چھت پہ بنیرے پہ تو کہتے ہیں کوئی مہمان آ رہا ہے، ہاتھ میں خارش ہو تو کہتے ہیں پیسے آ رہے ہیں، آٹا گوندتے ہوئے عورت سے تھوڑا سا آٹا باہر گر جائے تو کہتے ہیں کہ نقصان ہو جائے گا یا یہ آٹا فائدہ مند نہیں ہے۔ تو حضرت ابن عباس کے سر کے اوپر سے کوا گزرا
تو لوگوں نے کہا لا خیرہ لا خیرہ، کوا گزرا ہے، یہ اچھا شگون نہیں ہے، نقصان ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رسول اللہ کے چچا کے بیٹے اور صحابہ میں سے قرآن کے بہت بڑے مفسر، قرآن کا درس دینے والے، قرآن کی تفسیر پڑھنے والے، قرآن کے مسائل بیان کرنے والے، حضرت ابن عباس نے یہ سنا تو فرمایا لا خیر ولا شر، تم کہہ رہے ہو کوا اوپر سے گزرا ہے تو کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اور بھلے لوگوں کوے کا نفع و نقصان کس سے کیا تعلق ہے؟ وہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، اللہ کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے، اس کے بولنے سے نفع یا نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آج ہمارا بھی یہی ہماری سوچ ہے، یہی ہمارا نظریہ ہے، باوجود اس کے کہ ہم مسلمان ہیں، مگر ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہے، ہر چیز کو ہی منحوس سمجھ لیتے ہیں، ہر چیز کو منحوس سمجھ لیتے ہیں۔ خدا نخواستہ کوئی بندہ نئے ماڈل کا موٹر سائیکل لے کے جی ٹی روڈ پہ نکلے، پہلی دفعہ ہی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لوگ کہیں گے کہ یہ سواری تمہارے لیے منحوس ہے، آج ہی اس کو بیچ دو۔ خدا نخواستہ کوئی نیا گھر بنائے، لینٹر گر جائے 1 مہینے کے بعد، لوگ کہتے ہیں یہ گھر تمہارے لیے بڑا منحوس ہے، اس کو بیچنے کی کوشش کرو۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یہ ہمارے عقیدے کی کمزوری ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا لا طیرۃ، کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی بدفعلی نہیں ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، ہم لوگ اخبار پڑھنے کے بڑے شوقین ہیں، اور بعض لوگ قسمت کا حال بڑا پوچھتے ہیں، جناب میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھیں، ہاتھ کی لکیریں کیا کہتی ہیں؟ شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ 1 شادیاں ہوں گی یا 4 شادیاں ہوں گی؟ جناب میرے ہاتھ کی لکیر دیکھیں، میری قسمت میں یورپ کا سفر ہے کہ نہیں ہے؟ جناب میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے بتائیں میرے ہاتھ میں کتنی دولت اللہ نے لکھی ہے۔ اور یہ قسمت کا حال ہم کن سے پوچھ رہے ہوتے ہیں؟ سڑک کے کنارے پروفیسر عامل نجومی بابا جو طوطے لے کر لوگوں کو قسمت کا حال بتا رہا ہے، اور ہم اتنے انجان اور اتنے غافل ہو جاتے ہیں، اس بندے سے اپنی قسمت پوچھ رہے ہیں جو بیچارہ سارا دن سڑک کے اوپر بیٹھ کر گرد و غبار اور مٹی اپنے منہ میں لے کے جا رہا ہے۔ اتنا بھی نہیں سوچتے کہ اگر یہ اتنا ہی پہنچا بابا ہوتا، یہ اتنا ہی پروفیسر بابا ہوتا تو یہ بیچارہ سڑک کے اوپر دھکے کھا رہا ہوتا۔ ہر روز ہم اخبار پڑھ کے اس کا ایک کالم ہم دیکھتے ہیں، آج کا دن کیسے گزرے گا؟ آپ اپنی تاریخ بتائیں، کس تاریخ کو پیدا ہوئے تھے، کس سال کو پیدا ہوئے تھے، کس دن کو پیدا ہوئے تھے؟ پھر وہ آگے لکھتے ہیں آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کا مہینہ کیسے گزرے گا، شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، دولت کتنی ملے گی، حج عمرہ کریں گے کہ نہیں کریں گے، جہاز کا سفر کریں گے تو نہیں کریں گے۔ الامان والحفیظ۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں ہیں، یہ ہمارے عقیدے کی کمزوریاں ہیں، ورنہ مسلمان ان چیزوں کے اوپر بھروسہ نہیں کیا کرتا، مسلمان ان چیزوں کے اوپر توکل نہیں کیا کرتا۔ حضور کے ایک صحابی تھے حضرت زنیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمان ہوئے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا تھا، ان کی قسمت ایسی تھی، جو ہی انہوں نے کلمہ پڑھا نا مسلمان ہوئے تو چند ہی دنوں کے بعد ان کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، آنکھوں سے نابینا ہو گئے۔ تو جب آنکھوں سے نابینا ہو گئے تو لوگوں نے تانے مارنے شروع کر دیے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، مشرکین نے۔ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا معاذ اللہ اسلام تمہارے لیے منحوس دین ثابت ہوا ہے۔ غور کیجئے گا کہ جب تک تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تجھے نظر آتا تھا، تیری آنکھیں درست تھیں، جو ہی تم نے کلمہ پڑھا تو تیری آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ معاذ اللہ یہ دین تمہارے لیے بڑا منحوس ہے، یہ کلمہ تمہارے لیے بڑا منحوس ہے، یہ قرآن تمہارے لیے بڑی منحوس ہے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ یہ باتیں جب حضور کی بارگاہ تک پہنچی، حضور نے حضرت زنیر کو بلا لیا اور کہا کہ اے زنیر، میں نے سنا ہے کہ لوگ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کلمہ تمہارے لیے منحوس تھا، تم کیا کہتے ہو؟ تمہارا دل کیا کہتا ہے؟ تمہاری سوچ کیا کہتی ہے؟ تو اگر آج کا کوئی بندہ ہوتا کمزور ایمان والا تو شاید اس کے پاؤں بھی ڈگمگا جاتے،
وہ بھی ڈاواں ڈول ہو جاتا، وہ بھی کہہ دیتا شاید میرے لیے کلمہ ٹھیک نہیں تھا، شاید میں کفر پہ رہتا تو میری آنکھیں سلامت رہتی، مگر اللہ نے کتنا پختہ ایمان دیا تھا حضرت زنیر کو، غور کیجئے گا۔ حضرت زنیر کہتے ہیں حضور لوگ باتیں کرتے ہیں تو کرتے رہیں، مجھے ان کی کیا پرواہ ہے، لوگ مجھے طعنہ دیتے ہیں اسلام کا تو دیتے رہے، مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضور میرا عقیدہ یہ ہے، میرا رب بھی سچا ہے، میرا رسول بھی سچا ہے، میرا کلمہ بھی سچا ہے، اللہ کی کتاب قرآن بھی سچی ہے، حضور رہ گئی آنکھوں کی بات، یہ میرے مقدر میں لکھا تھا، یہ میری قسمت میں لکھا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور نے جب ان کا یہ مضبوط عقیدہ سنا، دعا کی اور کہا اے باری تعالیٰ دیکھ تیرے اس بندے کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، دیکھ تیرے اس بندے کا تیرے اوپر توکل اور ایمان اور یقین کتنا مضبوط ہے، اے باری تعالیٰ کتنا مضبوط عقیدہ ہے، کتنا مضبوط عقیدہ ہے تیرا، اے باری تعالیٰ اس کو آنکھوں کی روشنی عطا فرما دے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے جب اس صحابی کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا کو قبول کیا اور اس نبینا صحابی کو اللہ نے آنکھوں کی روشنی دوبارہ عطا فرما دی۔ تو عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے، ایمان مضبوط رکھنا چاہیے۔ یہ کیا ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا تو میری قسمت میں یہ لکھا تھا، 2-4 دن بندہ بیمار ہو گئے تو میری تو قسمت ہی خراب ہے۔ بھائی کیوں اللہ تعالیٰ کو حدیث کے مطابق اللہ کو اذیت دینے کی کوشش کرتے ہو، اللہ کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہو؟ اللہ کہتا ہے جب لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں تو مجھے اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے کہ زمانہ میں نے بنایا ہے، وقت میں نے بنایا ہے، مہینے میں نے بنائے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں مصر فتح ہوا تو آپ سنتے ہیں علماء سے مصر کے اندر ایک دریا تھا جس کا نام تھا دریائے نیل، تو وہ دریا ہر سال خشک ہو جاتا تھا، اور مصر کے لوگ کیا کرتے تھے، ہر سال ایک جوان لڑکی کو ذبح کرتے اور اس کا خون اس دریا میں ڈالتے، پھر وہ دریا چلنا شروع ہوتا تھا، سارا سال پھر چلتا رہتا، پھر سال بعد وہ دریا خشک ہو جاتا، پھر لوگ جمع ہوتے، قرآن اندازی کرتے، جس بدقسمت لڑکی کا نام آ جاتا اس کو ذبح کر کے وہاں خون بہایا جاتا۔ اب جب مسلمان وہاں پہ پہنچے تو مصر کے گورنر حضرت عمرو بن عاص صحابی رسول، انہوں نے خط لکھا مدینہ منورہ حضرت فاروق اعظم کو اور کہا امیر المومنین یہ معاملہ ہے، لیکن اب ہم مسلمان ہیں، کیا ہم یہ رسم جاری رکھیں؟ حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا، اور کس قدر ایمان افروز خط تھا۔ حضرت فاروق اعظم نے خط لکھا اس دریا کے نام اور کہا اے دریا، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر عمر تمہیں حکم دے رہا ہے کہ آج کے بعد ہم کسی لڑکی کا خون تیرے اندر نہیں بہائیں گے، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو عمر تجھے کہہ رہا ہے کہ تو چلنا شروع کر دے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے نہیں چلتا، اپنی مرضی سے چلتا ہے، تو پھر ہمیں تیرے پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، ہم کسی لڑکی کا خون نہیں بہائیں گے۔ حضرت فاروق اعظم نے خط بند کیا، مصر روانہ کیا، عمرو بن عاص کو کہا کہ میرا یہ خط ڈال دو۔ اللہ اکبر، زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا کہ وہ دریائے نیل جو سال ہر سال تک ایک بے گناہ لڑکی کا خون پیتا تھا، پھر چلتا تھا، مگر جب رسول اللہ کے سچے غلام حضرت فاروق اعظم کا خط اس دریا کے اندر گرتا ہے، جو ہی خط اندر گرتا ہے دریا کا پانی چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کیسے پانی چلتا ہے، 1450 سال گزر گئے، اس دن سے لے کے آج کے دن تک اس دریائے نیل کا پانی ایک دن بھی خشکی نہیں ہوا، خشکی نہیں ہوا۔ تو کیا ہے، عقیدہ مضبوط، عقیدہ مضبوط ہوگا تو یہ چیز منحوس ہے، وہ چیز منحوس ہے، یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں، وہ چیز میرے لیے اچھی نہیں۔ جب عقیدہ مضبوط ہوگا تو پھر یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو حضور نے کیا فرمایا، لا طیارتا، کوئی چیز منحوس بولے، کوئی چیز منحوس ہے۔ اور حضور نے فرمایا الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، 3 دفعہ حضور نے فرمایا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ ہم لوگوں نے
مسلمانوں نے بھی کچھ چیزوں کو منحوس سمجھ رکھا ہے، انگریزوں نے تو سمجھا ہوا ہے۔ انگریز 13 کے عدد کو بڑا منحوس سمجھتے ہیں، 13 کے عدد کو۔ اور انگریزوں کے جو جہاز ہوتے ہیں نا، وہاں جو سیٹوں کے نمبر ہوتے ہیں، سیٹ نمبر 1، سیٹ نمبر 2، سیٹ نمبر 10، سیٹ نمبر 12، انگریزوں کے جہازوں میں 13 نمبر سیٹ نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یہ منحوس نمبر ہے، ہم یہ سیٹ ہی نہیں رکھیں گے۔ 12 کے بعد 14 نمبر آ جاتا ہے۔ انگریز لوگ فلائٹ بنائے، لفٹ بنائیں تو اس میں وہ 12 کے بعد 14، 13 کا ہندسہ ہی غائب کر دیتے ہیں۔ یہ